سر آپ کیسے ہیں؟ ٹونی بلیئر اور بش سے پوچھو ہم کیسے. ان دونوں کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے کہ یہ کیسے انسان ہیں؟ ہمار. کیا کہا آپ نے؟ ہمار. گدا گدا. تمہارا زبان میں بولتا گدا. سر ہم لوگوں نے یہ جنگ جو ہے نا صرف ٹیلی ویژن پر دیکھی ہے. تم نے یہ جنگ خالی ٹیلی ویژن پہ دیکھا. ہم نے یہ جنگ عراق میں اپنا آنکھ سے دیکھا. انسانیت کا توبہ ٹکڑا کیا. یہ الائٹ فورسز ایسا ٹکڑا کیا. ایسا گولہ باری پھینکا. لیٹسٹ امیونیشن ڈالا ادھر عراق پہ. لیٹسٹ امیونیشن ڈالا. واللہ توبہ استغفر اللہ ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا. میں بھی یہ کہتا ہوں سر کہ آپ یوں سمجھیں کہ دست ہوس نے غارت گری کی انتہا کر دی تھی. یہ تمہارا یہ جو بولا تم اردو اتنا ہمارا نہیں ہے لیکن تم ٹھیک بولا جو بھی بولا ہوگا. دیٹ از انتہا پہ ایکسٹریم. بش نے پہلے اس جنگ کا نام رکھا تھا لبریشن عراق. کذاب. جوتا ہے. آپ کا مطلب ہے ہیز اے لائر. بولا تم کو کذاب. کذاب جوتا. عربک میں کذاب بولتا وہ تمہارا لینگویج میں جوتا. وہ لوگ تیل کا بات کیا. کیا کا بات کیا؟ تیل کا بات کیا. آئل. پہلے نام رکھا تھا لوبریکنٹ عراق. بعد میں سب بولا ٹھیک نہیں چینج کیا. پھر لبریشن عراق کیا. پھر ادھر یونائٹڈ نیشن میں بولا ٹھیک نہیں تو بولا انڈیپینڈنس عراق. فریڈم عراق سر. وہی ایک بات ہے. انڈیپینڈنس فریڈم ایک بات. تو یہ ایسا بات کرتا ہے. تو آپ کچھ کہیں گے امریکہ کے بارے میں؟ کیا کہے گا؟ معقول و امیری کیا. دیکھو ابھی امریکہ جو ہے وہ دوسرا کو آزادی دلاتا ہے, انڈیپینڈنس دلاتا. ٹھیک. جب ہی کوئی امریکہ میں جاتا ادھر سے نیو یارک سے جب باہر جاتا واپس جاتا تو وہ ایک اسٹیچو کو دیکھتا اور اس کو دیکھ کے چلاتا لبرٹی لبرٹی لبرٹی. یعنی کہ امریکہ سے جاتے وقت خوشی میں کہتے ہیں لبرٹی لبرٹی لبرٹی. نہیں, وہ اپنا اس کو ہیومن رائٹس کے واسطے بولتے ہیں لبرٹی لبرٹی لبرٹی. انگریز اور امریکنز کہہ رہے تھے کہ جنگ 72 گھنٹے کی جنگ ہوگی. ہمار ہے ہمار گدا. 72 آورز میں یہ بولتا کہ عراق کے اوپر قبضہ ڈالتا. کیسے ڈالتا؟ کربلا کا 72 پرسنز یاد ہے؟ جی. 72 آدمی تھا. قیامت تک وہ 72 آدمی کا قربانی لکھتا. سب لوگ دل میں لکھتا, دماغ میں لکھتا. 72 آور میں کیسے قبضہ کرتا؟ ہمار. دوسرے ممالک میں آپ کے ظلم کی داستانیں بہت مشہور ہے کہ آپ بہت ظالم تھے. عراق میں بھی دوسرے کنٹریز کا ظلم کا سٹوریز بہت ہم لوگ سنتا. آپ کے ملک میں جمہوریت نہیں تھی, ڈکٹیٹرشپ تھی. شٹ اپ. ہمارا کنٹری میں آئل ہے, تیل. جس کے پاس ویٹو پاور اس کو آئل مانگتا. آپ کا کیا خیال ہے عراق پہ حملہ کرنے کے بعد امریکہ کس پہ حملہ کرے گا؟ الجزیرہ. الجزیرہ. الجزیرہ ٹیلی ویژن پہ اٹیک کرے گا. ریالٹی بتایا, سب کو سچائی بتایا پورا دنیا کو الجزیرہ ٹیلی ویژن. مگر سر مجھے ایک بات کہتے ہوئے آپ سے افسوس ہو رہا ہے کہ اس دفعہ جنگ میں عرب ممالک نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. امریکہ ان کا کلو ماں باپ, مائی باپ جس کو تم بولتا اردو میں جی, مائی باپ. اور یہ لوگ مائی کا انگلش مطلب لیتا
माई का मतलब मेरा, फिर वो लोग मेरा साथ कैसे दे सकता था? ये तो आप मजाक कर रहे हैं। डिक्टेटर मजाक नहीं करता। रिमेंबर, व्हाट इज योर नेम? अनवर। डिक्टेटर मजाक नहीं करता, डिक्टेटर डेफिनेट बात बोलता। जैसे ये अरब सारा कंट्रीज जो है, यूएस को अस समझता, अस पढ़ता, और अस का मतलब है हम, तो फिर ये लोग हमारा साथ कैसे देता? मगर सर एक बात की मुझे जो परेशानी है कि इस दफ़ा यूएन ने भी कुछ नहीं किया, जबकि यूएन खुद को रीजनेबल और रियलिस्टिक कहती है। यूनाइटेड नेशंस नहीं, हमारे लिए अनरीजनेबल है और अनरियलिस्टिक है। ये टोटली अनरियलिस्टिक। आप यूएन को अन कह रहे हैं? अनरियलिस्टिक। जी। जब भी मैं बात करता बीच में प्लीज नहीं बोलना, ओके? जी सर, सॉरी। हम बोलता है यूएन अनरियलिस्टिक है और हमारे लिए ठीक नहीं। सारा दुनिया जानती है हमारे पास खाली ऑयल, क्या है? ओनली ऑयल, खाली तेल है। और हमारे पास सैंक्शन, कितना साल से सैंक्शन लगा है किस कि चीज़ का? ये सामान इराक नहीं जाएगा, खाने पीने का सामान, खाने का सामान इराक नहीं जाएगा, चौथा बच्चा लोग, दवाएं, मेडिसिन नहीं जाएगा उधर, एजुकेशन के लिए कोई चीज़ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? चौथा बच्चे के ऊपर फायरिंग किया, चौथा बच्चे पे ऊपर से बॉम्ब सर फेंका। आप, अगर माफ़ी चाह रहा हूँ क्योंकि फिर बीच में बोल रहा हूँ, आप स्मॉल कहें, क्योंकि जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे यहाँ उसका मतलब अच्छा नहीं है। किसका? जो आप छोटा छोटा कह रहे हैं ना, छोटा बच्चे लोग, हाँ, स्मॉल कहते हैं। ओके, स्मॉल चिल्ड्रन के ऊपर जी। इसका मीनिंग ठीक नहीं? हमारे यहाँ ठीक नहीं है ओके, सर। तो स्मॉल बच्चे लोग के ऊपर बॉम्बिंग किया जी जी। और कैसा एक्सपेरिमेंट किया, हर काइंड का, कितना किस्म का बम मारा। हम सद्दाम हुसैन, हो मैं सद्दाम हुसैन, बोला डिक्टेटर जालिम। अभी हम पूरा वर्ल्ड से पूछता कौन जालिम है? ये अलाइड फोर्स अमेरिका, ये जालिम कि सद्दाम हुसैन जालिम? कौन जालिम? अगर जो कुछ उधर हो रहा है, जो कुछ उधर होता है, अगर तुमको इस प्रोग्राम का बताएगा, टाइम खत्म हो जाएगा तुम्हारा प्रोग्राम का। ये जितना बड़ा कंट्रीज, ये जूता, एकदम जूता। ये क्या करता मालूम? जानता? ये कंट्री है, इसका साथ दिया, इधर बराबर का कंट्री को बोला तुम इसके साथ में लड़ाई करो, फिर इधर भी सपोर्ट किया, उसको भी सपोर्ट किया, और अपना इकोनॉमी ऐसा बढ़ाता। ये बड़ा कंट्रीज ऐसा करता। आपके कहने का मतलब ये है कि बड़े ममालिक जो हैं ये मुखलिस नहीं है। ये जूता है, बोल दिया तुमको, जूता है। इन पे बिलीव नहीं करना, भरोसा नहीं करना। इराक में लोग गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो के कंक्लूजन कितना गलत है? नहीं सर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया कह रही थी। टोटल रॉन्ग। इराक का ज़िंदगी अगर लोग ख़राब ज़िंदगी बसर कर रहा होता तो अमेरिका और बरतानिया का अटैक से पहले उनमें बगावत का एलिमेंट आ जाता। बुश कह रहे हैं कि अब वो इराक की नौजवान नस्ल के लिए उनका मुस्तकबिल रोशन देख रहे हैं। जूता है, बश जूता, कज़्ज़ाब, जूता है वो। मुस्तकबिल का रोशन। पहले तुम आता, उसका फ्यूचर डार्क करता, बॉम्बिंग करता, अंधेरा करता, अंधेरा फैला देता, और फिर बोलता कि उनका फ्यूचर ब्राइट करेगा। वेरी फनी। बहुत हंसता है, हम बात सुना, बहुत हंसा। मगर सर, बहुत हंसा। अमेरिकन को आप में कुछ खराबियां नजर आई? होगा हम में कुछ खराबी, टोटल ठीक तो कोई भी चीज़ नहीं। तुम टोटल ठीक नहीं, हम टोटल ठीक नहीं, वो टोटल ठीक नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वन थिंग, अल्लाह अकबर, अगर हमारा माँ इराक, माय मदर, अगर इराक की तरफ आंख उठा के देखेगा, सब लोग अपना सारा डिफरेंस भूल के उसका सेफ गार्ड करता, उसके लिए लड़ता, जान देता।
جی آپ نے درست فرمایا کہ یہ وطن کی محبت تھی کہ جن کو سمجھ رہے تھے امریکن کہ یہ آ کے جب فوجیں آئیں گی امریکہ کے عراق میں تو عراقی ان فوجوں کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. توتل الٹا، الٹا ہو گیا سب. توتل الٹا. تو جھوٹ. اسی لیے ہم بولتا ہے یہ الائٹ فورس کذاب، توتل جھوٹا. سر 40 لاکھ عراقی عراق چھوڑ کر دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں اور ان کے باہر رہنے کی وجہ صرف آپ ہیں. پاکستان سے بھی 50 لاکھ پاکستانی پاکستان سے باہر رہتا ہے، وہ بھی صدام حسین کی وجہ سے. نہیں سر، پاکستانیوں سے آپ کا کیا تعلق؟ کریکٹ. ابھی اس جنگ میں میرے کو پورا معلوم ہوا، پتہ چلا. ویسے شاید آپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ پاکستان میں بھی اس جنگ کے خلاف احتجاج ہوا ہے. شکراً شکراً شکراً، سب کا ٹیلی ویژن پہ شکریہ ادا کر دیا. آپ اگر عراق چھوڑ کر چلے جاتے تو آپ کی سرزمین اس خون خرابے سے بچ جاتی. اگر عراق کا لوگ بولتا صدام حسین خلی والی تو ہم چلا جاتا. مگر ان میں تو یہ کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی. آپ کا ڈر اتنا تھا، کوئی ہمت نہیں تھی ان میں. استغفر اللہ استغفر اللہ، کیسے بات کرتا. تم بولتا ہمت نہیں، ایسا بولتا ہمت نہیں. لیٹسٹ اکوپمنٹ الائٹ فورس کے پاس ہے. بغیر اکوپمنٹ کے الائٹ فورس کے ساتھ میں عراقی لوگ لڑتا، تم بولتا ہمت نہیں. دیکھو ہم تم کو ایک بات سمجھاتا ہوں. ہر لیل سمجھتا؟ جی رات. ہر لیل کے بعد ایک صبح فجر ہوتا، دنیا دیکھتا. ہم تم کو بولتا کہ عراقی کا عظمت کو بلندی پہ جانا ہے اور یہ الائٹ فورس جو ہے اس کا کولیشن جو ہے یہ پستی پہ جانا ہے. یہ دیکھے گا سب لوگ، یہ سب لوگ دیکھے گا. وہاں پہ ادھر چھوٹا بچہ لوگ کا لاش پڑا ہے، بصرہ میں، عراق میں، کربلا میں، ادھر سب جگہ دیکھو چھوٹا بچہ لوگ کا لاش. لیکن آنکھ میں آنسو نہیں، چہرے پہ تکلیف نہیں، مسکراہٹ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، مسکراہٹ ہے. شہادت لیتا ہے. عراق کی ساری آمدنی صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں تھی. BBC اور CNN والا کلام ہمارے ساتھ مت کرو. اگر آپ کو میرے سوال سے انکار ہے تو پھر میرے سوال کا جواب آپ ٹھیک طرح دیں. عراق کی ساری آمدنی صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں تھی. مگر ہم تو عراقی کا ہاتھ میں تھا، توتل عراقی کا ہاتھ میں تھا. چلیں میں آپ کی بات مانتا ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ امریکنس نے CNN والے آدمی کو کیوں نکال دیا؟ امریکی میڈیا کے ذریعے دنیا کو باخبر نہیں بے خبر رکھنا چاہتا تھا. اس نے سب کو بتا دیا، اسے اس کو کک آؤٹ کر دیا. سر یہ جنگ جو ہو رہی ہے، آپ ہیں موجود. دیکھو ابھی یہ نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا. ہو سکتا ہے جنگ ختم ہونے تک میں نہ رہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. میرا مطلب یہ پروگرام آن ایئر جائے گا؟ بالکل. جبھی تک تمہارا پروگرام جاتا آن ایئر، یہ پروگرام جائے گا. معلوم نہیں ہم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ جنگ جیت جائیں گے؟ بالکل جیتے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. تو آپ کے وہ ہتھیار کہاں گئے، کیمیائی ہتھیار؟ ماس ڈسٹرکشن کا. جی ماس ڈسٹرکشن کا اگر ویپن میرے پاس ہوتا تو اس کو یوز کرنے کا اس سے اچھا ٹائم نہیں تھا. مگر ٹونی بلیئر اور بش کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں. ڈرامہ جھوٹ. فلم بناتا بالکل جھوٹ بولتا. اگر میرے پاس ماس ڈسٹرکشن کا ویپن ہے تو کیا میں اپنا بیٹے کا ولیمے میں اس کو یوز کرتا؟ مگر سر
دنیا والے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. دیکھو اگر ہم اپنا موت مر جاتا تو دنیا بولتا صدام حسین ظالم تھا. ٹھیک, ہم گریٹفل ٹو بش اینڈ بلیئر کہ اس نے میرا ٹوٹل شخصیت کو بدل دیا. واللہ اب تو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور برطانیہ کی غلطی ہے. دیکھو سب لوگ سمجھتا عرب ان پڑھ, ہم عرب, چلو ہم مانتا ہم ان پڑھ. امریکی ہے تو بہت پڑھا لکھا قابل, ٹارگٹ لاک کر دیتا ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ٹارگٹ لاک کر کے مارتا, مس نہیں ہو سکتا. لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ان کا ہتھیار اب ان کا بس میں نہیں رہا. وہ ٹارگٹ کرتا ہوائی اڈے کو, لیکن مارتا ہے بس کا اڈے پہ. وہ ٹارگٹ کرتا ہمارا محل کو, لیکن وہ جا کے بم لگتا ہے غریبوں کا آبادی کو. ٹھیک, وہ ٹارگٹ کرتا ہے فوجیوں کا اڈوں کو, اور بم جا کے لگتا شفا خانے میں. سارا دنیا نے دیکھا 50,000 چھوٹا بچہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوا. میں آج صبح ایک فلم دیکھ رہا تھا CNN پر کہ آپ کے محل پہ امریکیوں نے قبضہ کر لیا ہے. امریکیوں نے تو پورا عراق پہ قبضہ کیا, تم میرے محل کا بات کرتے ہو. ٹونی بلیئر کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ بے عزتی اور بے غیرتی کا جس ہائٹ کا اوپر وہ اتنا سپیڈ میں گیا, ٹونی بلیئر اور ایک عام آدمی نہیں جا سکتا. ٹھیک, 10 نمبری اردو میں بولتا نا 10 نمبر, اس کا مکان کا نمبر بھی 10 ہے, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ. تو 10 نمبر ہے, 10 نمبری کے بارے میں تو ہم سے کیا پوچھتا. بش کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جتنا بتلا بش کا دنیا میں جلایا اتنا بتلا ہندوستان میں نہیں جلا, لیکن وہ خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتے؟ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ جو بتلے کا شکل ہے وہ بش سے زیادہ گڈ لکنگ ہے. بچہ لوگ بولتا ہے ڈیڈی باربیکیو. آپ کے پاس جنگ کا کوئی سامان نہیں تھا, مگر اس کے باوجود جب بھی آپ ٹیلی ویژن پہ آئے یا آپ کے کوئی وزیر آئے, انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ شکست امریکہ کو ہوگی. دنیا میں کوئی ایسا سربراہ بتاؤ اور ایسا کوئی وزیر بتاؤ جو سچ بولتا ہو. امریکہ نے جب پہلا حملہ کیا بغداد پہ, آپ کے محل پہ, تو ٹیلی ویژن پہ بتایا گیا کہ شاید آپ اس حملے میں مر گئے. پھر جب میں ٹیلی ویژن پہ آیا تو بولا ڈپلیکیٹ تھے, صدام حسین کا ڈپلیکیٹ ہے. ایک بات بتائیں, بغداد میں کتنے لوگ آپ کی شکل کے ہیں؟ اس کا جواب میرا والد دے سکتا تھا, لیکن وہ بھی زندہ نہیں ہے, تو بھی ایسا بات کرنے کا کیا ہے. کچھ آپ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ عراق زندہ باد, عراقی پائندہ باد. سر ایک سوال اگر اجازت ہو تو پوچھوں. بوچھو. اگر امریکنز کو آپ کو مارنا ہی تھا تو اس کے 1000 طریقے تھے, کیونکہ اب تک دیکھ چکے ہیں آپ دنیا بھر میں وہ جس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنے آدمی بھی مروا دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. تو صرف آپ کو مارنے کے لیے 4 لاکھ فوج بغداد لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر سیریا ادھر ایران, اس کے علاوہ اور کون سا طریقہ تھا بتاؤ, بولو. چلے یہ مجھے بتائیں سچ کہ آپ دل سے عراقی ہیں؟ ابھی تم سچ مجھے بتاؤ, تم دل سے پاکستانی ہے؟